سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث لی ہے جناب سعید سے۔ حدیث کی سند سماعت فرمائیں۔ حدثنا سعید بن یحیی بن سعید العمری القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردہ بن عبد اللہ بن ابی بردہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں باقی جو سند پڑھی ہے اسے آگے سے شروع کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام افضل، کہ سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ مومنین کو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر وہ چیزیں تعلیم فرمائی گئی ہیں جو مفضول نہیں بلکہ افضل ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے امتیوں کی شان و عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ذکر ورد و اوراد و وظائف عطا فرمائے وہ بڑی عظمت والے عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کہ اسلام افضل اسلام کیا ہے؟ اب جو کہ پچھلی جو حدیث تھی اس میں جو حدیث تھی وہ تھی کہ مسلمان کون ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں کیا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شبے کو زائل کرنے کے لیے ترجمۃ الباب میں اگلی حدیث لے کے آئے ہیں جس میں یہ سوال ہے باقاعدہ کہ نبی کائنات علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ای الاسلام افضل، افضل اسلام کیا ہے؟ تو رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل اسلام یہ ہے قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ افضل اسلام یہ ہے، رسول خدا نے فرمایا کہ جس مسلمان کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہ افضل مومن ہے۔ یعنی جس مسلمان نے زندگی میں کبھی کسی دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ یا اپنی زبان سے اذیت نہ دی ہو وہ مسلمانوں میں افضل اسلام والا ہوتا ہے، افضل مومن ہوتا ہے۔ آپ احباب نے اپنی زندگی میں خاص طور بزرگوں نے دیکھا ہوگا، کچھ بزرگ ایسے گزرے ہیں ہم سے قبل، ہمیں تو ایسے لوگ دیکھنا کم ہی نصیب ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ لیکن آپ نے دیکھے ہوں گے بزرگوں نے، اور جو بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں انہوں نے سنا ہوگا کہ کئی بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے زندگی میں کسی شخص کو اپنے ہاتھ یا زبان سے تکلیف نہیں دی۔ آج ان کی قبریں روشن ہیں، آج وہ اپنے قبور کے اندر خوش ہیں، کیونکہ وہ افضل مسلمان تھے، وہ افضل مومن تھے۔ کہ افضل مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جو مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ جو مسلمانوں کو زبان یا ہاتھ سے اذیت دیتا ہے وہ رب ذوالجلال کے ہاں مسلمان تو رہتا ہے لیکن اچھا مسلمان یا افضل مسلمان نہیں رہتا۔ یہاں پہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو علمی لحاظ سے تعلق رکھتی ہیں، وہ میں صرف اپنے جو فیس بک پر جو موجود سامعین ہیں ان میں چونکہ علماء بھی ہوتے ہیں ان کی تسلی کے لیے کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں جو فرمایا کہ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو یہ ایو جو لفظ ہے اس کی عادت یہ ہے کہ یہ مضاف ہوتا ہے ہمیشہ، اور اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ متعدد ہوتے ہیں، جمع میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسلام جو ہے افضل اسلام جو ہے، یہاں پہ جو اسلام لفظ ہے یہ واحد ہے، تو ایو کے بعد واحد نہیں بلکہ کسی متعدد چیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کسی جمعیت والی چیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کا محدثین کرام نے جواب دیا ہے کہ اس یہاں سے مراد ہے ایو اصحاب الاسلام افضل، یعنی کون سے مسلمان ہیں، کون سے صاحب اسلام لوگ ہیں جو افضل ہیں۔ تو لہٰذا اس کا جو مضاف الیہ اصل میں ہے وہ اصحاب ہے جو کہ محذوف ہے۔ عربی کلام میں اس طرح کچھ چیزیں محذوف بھی ہوتی ہیں،
مضاف کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے، اس طرح بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو محذوف ہوتی ہیں، وہ کلام پڑھنے والے کو، سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے یہاں یہ چیز محذوف تھی۔ تو یہ میرے اہل علم لوگوں کے جو درسیات سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، یہ ان کے لیے میں نے عرض کی۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث نبویہ کا نور عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دوسرے مسلمانوں کے لیے بھلائیاں اور آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہماری قبر اور حشر کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔